معزز ناظرین، سر، ساز اور آواز کے اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ موجودہ دور کے غزل گو شعراء میں چند ہی ایسے قادر الکلام اور صاحب طرز شاعر ہیں جنہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنا لیا ہے اور لیلائے غزل کے گیسوئے تابدار کو اپنے منفرد انداز سے آراستہ کیا ہے۔ ایسے ہی ایک معتبر شاعر ہیں جناب ارشد صدیقی۔ برق افلاک گرے یا غم دنیا ٹوٹے، برق افلاک گرے یا غم دنیا ٹوٹے، وحشت دل کا نہ اس زلف سے رشتہ ٹوٹے، تم بھی خاموش ہو، تم بھی خاموش ہو، یادوں کی حسین تصویروں، کچھ تو بولو کہ سکوت غم فردہ ٹوٹے، کچھ تو بولو کہ طلسم غم فردہ ٹوٹے، آسمانوں پہ رہو چاہے جہاں بھی ارشد، آسمانوں میں رہو چاہے جہاں بھی ارشد، اس زمیں سے نہ مگر درد کا رشتہ ٹوٹے۔ در حقیقت سرزمین بھوپال سے شعر و ادب کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ چنانچہ محمد ارشد صدیقی اگرچہ ساگر میں پیدا ہوئے لیکن بھوپال کو انہوں نے اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ حمیدیہ کالج بھوپال سے آپ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کی اور یہ بڑی قابل قدر بات ہے کہ انٹر سے ایم اے تک تمام امتحانات امتیازی درجے سے کامیاب کیے اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیے۔ بھوپال کی شعری ادبی محفلوں کے آپ روح رواں رہے ہیں اور بھوپال کے اردو اکیڈمی مدھیہ پردیش نے آپ کی شعری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو سراج میر خان سحر ایوارڈ سے بھی نوازا۔ محترم ارشد صدیقی نہ صرف غزل کے شاعر ہیں بلکہ آپ کا ایک عظیم کارنامہ انگریزی نظموں کا وہ منظوم ترجمہ ہے جو آپ نے عکس خیال کے نام سے ترتیب دے کے شائع کروایا ہے۔ ان نظموں میں انگریزی شعراء کے مرکزی خیال کو آپ نے ایسے خوبصورت فنی انداز میں پیش کیا ہے کہ فکر اور احساس کی تابناکی میں کہیں بھی کمی نہیں آنے پاتی۔ محترم ارشد صدیقی ہمارے درمیان موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے تازہ کلام سے نوازیں۔ اگر کوئی صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔ میں اختر وارسی ثمر نہایت ادب سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شعر کہنا کب شروع کیا؟ براہ کرم اپنے شعری سفر پر مختصر روشنی ڈالیے۔ میں نے سن 1940 کے آس پاس شعر کہنا شروع کیا۔ میرا شعری سفر کافی طویل ہے اور شعر و ادب کی کئی نسلیں میری ہمہ رہی ہیں۔ ابتدائی کلام کلاسیکی شاعری پر مشتمل۔ سن 47 کے قریب سے میں نے ترقی پسند شاعری شروع کی اور یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا جبکہ سن 60 اور 70 عیسوی کی دہائیوں میں جدید شاعری کی نمائندگی کرتا رہا۔ پھر طویل خاموشی کے بعد سن 90 سے زندگی کے بدلے ہوئے مزاج کی غزلیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہر دور میں ادب کی بدلتی ہوئی قدروں کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ حضرت برائے کرم یہ فرمائے کہ آپ کے استاد کون تھے؟ میرے استاد علامہ سیما اکبر آبادی ہیں اور یہ کہنا ضروری ہے کہ انہی کے ایک سینئر شاگرد حضرت طرفہ قریشی سے میں نے اپنے ابتدائی کلام پر اصلاح لی ہے، لیکن میں زمانے اور ماحول کو اپنا سب سے بڑا رہبر مانتا ہوں۔ میں شریف شفائی آپ سے ایک سوال عرض کر رہا ہوں، بتانے کی زحمت گوارا کریں گے آپ کا شعری سرمایہ کتنے شعری مجموعوں کی شکل میں ہے؟
तकरीबन 6 मजमूए तो मेरे तैयार हैं, जिनमें से 2 शाया हो चुके हैं और 7वां मजमूआ जो अगर मैं आजकल कह रहा हूं वो मुरतब हो रहा है। मैं नासिर साजन आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपके फिक्री रुझानात क्या हैं? मैं एक शेर में बयान कर देता हूं। जी। आसमानों में रहो चाहे जहां भी अरशद, आसमानों में रहो चाहे जहां भी अरशद, इस जमीन से न मगर दर्द का रिश्ता टूटे, इस जमीन से न मगर दर्द का रिश्ता। 7वां कौन है? आपने अपनी शरी तसनीफ ख्वाबजार का इंतसाब अपनी मरहुमा अहलिया के नाम किया है, उसकी कोई खास वजह? जज्बाती, अगरचे शाखे गुलिस्तां पे एक रात रहा, मगर वो फूल बड़े बांधपन के साथ। आज की इस महफिल में अरशद सिद्दीकी की गजलें हम जिन फनकारों के जरिए सुनेंगे उनके नाम हैं मोना दामले, नीलिमा शर्मा,